السلام علیکم، میں ہوں حفصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے گیسٹ کو لے کر حاضر ہوئی ہوں جو پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں اور آپ اکثر ان کے یوٹیوب چینل کو فالو بھی کرتے ہوں گے، جہاں پہ یہ فارن ریلیشنز کو اور پاکستان کی اکانومی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جی، میں آج موجود ہوں جہاد ظفر کے ساتھ۔ جہاد، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گی ہمارے دستک ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ۔ تھینک یو حفصہ۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے بلوچستان کا ایک ٹور کیا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے تو اگر ہماری جو نیبرنگ کنٹری کی بات کی جائے انڈیا کی، وہ ہمیشہ ایک بات کرتا ہے کہ بلوچستان میں لائف تھریٹس بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی رہ رہی ہے وہ ان کے بارے میں اکثر آواز اٹھاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہندو رہ رہے ہیں ان کو جو مسلمان ہیں وہ ہر وقت ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے پورا ایک ٹور کر کے آئے ہیں وہاں پر، تو آپ بتائیے کہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو سیکیور نہیں ہے، کیا وہ بات سچ ہے؟ حفصہ، پہلے تو آپ کا تھینک یو کہ آپ نے دستک ٹی وی پہ مجھے انوائٹ کیا۔ بلوچستان کی بات کی جائے تو ہم نے پورا اس کو وزٹ کیا اور اس کے ڈفرینٹ پلیسز پہ گئے، بہت دور دراز جگہوں پہ گئے، اور بعض اوقات وہاں پہ دور آئسولیٹ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے وہاں کے لوکل دوست تھے تو وہ اپنے لنکس لگا کے سیکیورٹی فورسز سے بھی تھوڑا سا ہم مدد لے لیتے تھے، تو ہمیں ان جگہوں پر وہ لے کے گئے جہاں پہ عام لوگ نہیں گئے ہوئے۔ مطلب بہت عام لوگ جاتے تو ہیں لیکن باقی پاکستان کے لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ جو ہندو کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ہم نے ایک بہت ہی ایک پرانی ایک ہندوؤں کی مندرگاہ ہم نے ایکسپلور کی، مندر اس کا نام تھا ہنگلاج ماتا مندر۔ اس پہ میں نے ویڈیو بنائی اور وہ پورے انڈیا میں وائرل ہوئی تھی۔ اس کے کوئی 6 to 7 ملین ویوز تھے فیس بک اور یوٹیوب پہ کمبائن، اور ابھی بھی وہ چل رہی ہے۔ اس کو 6-7 ماہ ہو گئے اپلوڈ ہوئے ہوئے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ میں خود حیران ہو گیا وہاں کا وزٹ کر کے، اور وہاں کے جتنے بھی جو آرگنائزرز تھے، جو ہندوز تھے، وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہو تو پاکستان آرمی ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے۔ اور وہ بالکل بہت ہی شاکنگ مناظر تھے کہ بلوچستان عام جگہوں پہ بات ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، وہ اس جگہ پہ تھا، ایک تو بہت دور تھا، وہ غاروں کے بیچ میں، اور بلوچستان میں وہ اس طرح ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں، آپ لوگوں کی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی اگر آپ نے نہیں دیکھی، کہ کس طرح وہ ہندوز وہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں، وہ بھی بلوچستان کے پہاڑوں میں۔ تو یہاں سے جو ہمارے دشمنوں کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بہت بری طرح سے فیل ہوتا ہے۔ بالکل، جب بات ان کے اپنے ملک کی آتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے، ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہی میں دیکھ رہی تھی کہ انڈیا میں کانپور کے شہر میں ایک رکشے والے کو سر عام مارا گیا، صرف اس کا کیا قصور تھا کہ وہ ایک مسلمان تھا۔ پھر وہ دیکھیں ناگالینڈ میں وہ جو ابھی ہوا ہے، وہ جو فوٹوگرافر اس پہ جمپ کر رہا تھا ایک مرے ہوئے بندے پر، تو وہ پہلے ہی پولیس سے بیچارے بچتے پھر رہے تھے، اور اس کے اوپر وہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس کو مار رہے ہیں۔ بالکل ڈبل ان پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ۔ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اپنے ملک میں ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں صرف ہمیشہ انڈیا والوں کو صرف پاکستان نظر آتا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ وہاں پہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور میرے کامنٹ سیکشن میں بھی اس ویڈیو میں بہت سے انڈیا کے ہندوز آ کے لکھ رہے تھے کہ پلیز ٹیک کیئر آف ہندوز۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ انسانیت کی بات کریں نا۔ پاکستان میں تو پاکستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ کا بھی اگر بلکہ اسٹیٹ کی اپروچ کی بات کریں، وہ تو یہی ہے کہ کوئی اس میں فرق نہیں رکھتے۔ ابھی یہ جو کرتارپور کوریڈور بنایا وہ بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہے۔ سی پیک، اگر آپ نے بھی کرتارپور کوریڈور کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، میں سی پیک پر آنا چاہوں گی کہ وہ ایک پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے۔ تو جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انڈیا آواز اپنی بلند کرتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ زمین جس پہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے وہ انڈیا کی زمین ہے، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ آپ وہاں پر گئے ہیں، وہاں پہ جس طرح کام ہو رہا ہے، ظاہر ہے رکاوٹیں تو آنی ہی آنی ہیں۔ جب ایک ملک کو نظر آئے گا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر جا رہا ہے تو وہ رکاوٹیں تو پیدا کرے گا۔ تو وہاں پہ جو کام چل رہا ہے، بہت سارے جو ہمارے انڈین میڈیا کی اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چائنا اب انٹرسٹڈ نہیں ہے اس پروجیکٹ میں۔ تو آپ تو وہاں پر دیکھ کر آئے ہیں سب کچھ، کیا ایسا ہی ہے یا ان کا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ غلط ہے؟ میں بالکل صحیح بتاؤں گا اس میں، بلکہ میں نے تو کور بھی کیا اس کو، گوادر والی ایپیسوڈ بھی ہے ہماری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ کشمیر ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ بلوچستان میں تو انڈیا، وہ کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہی ہے نا،
تو وہ والا سین ہے کہ انڈیا کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے، نہ جیوگرافیکلی، نہ ہسٹوریکلی، نہ کلچرلی، نہ سوشلی. ہمارا تو تعلق ہے کشمیریوں سے جیوگرافیکلی، ہسٹوریکلی، کلچرلی اور سوشلی، لیکن انڈیا پتہ نہیں کس قسم کا تعلق بناتا ہے بلوچستان، مجھے سمجھ نہیں لگتی. لیکن ٹھیک ہے، وہ کرنے دیں، ان کا عادت ہے، ان کو شوق ہے. تو سی پیک کی بات کریں تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ. وہاں پہ انڈسٹریل زون لگ رہا ہے، وہاں پہ کئی قسم کی فیکٹریز لگ رہی ہیں، وہ سارا میں نے کور کیا ہے. اس کے علاوہ وہ جو وہاں کے مچھیرے ہیں، جو فشر مین ہیں، ان کے لیے بہت سی چیزیں وہ لانچ کر رہی ہے. گوادر ہاسپٹل ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا نیا ایئرپورٹ وہاں پہ بن رہا ہے. تو گوادر میں تو بہت ایسی چیزیں ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی اس میں ایک شکایت کا ایلیمنٹ تھا، کیونکہ ابھی ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے صحیح طرح ایگزیکیوٹ ہونے میں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ابھی ایسے بہت سے ہیں جو ابھی بن رہے ہیں. اس کے علاوہ میں ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھ کر وہاں پہ حیران ہوا کہ بالکل لاہور کے لیول پہ وہاں پہ اتنی زیادہ سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگ اب آ کے رہنا شروع ہو گئے ہیں، اور بھی جو بلوچستان کے امیر لوگ ہیں وہ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گوادر بہت زیادہ ترقی کرے گا. اور سی پیک کے جیسے میں نے آپ کو پروجیکٹس بتایا، ابھی گوادر اسٹیڈیم تھوڑے دن پہلے بہت زیادہ وہ وائرل ہوا تھا، تو ہم امید کرتے ہیں وہاں پہ بھی انٹرنیشنل میچز ہوں. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ اندر کے حالات تو ہمیں پتہ ہیں. اب اگر ایک ملک ہمارے خلاف ایک فالس پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے تو وہ پھر اب اس کی اپنی مینٹیلٹی کی بات ہے، ان کی اپنی چھوٹی سوچ کی بات ہے. میں اس یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ان کی چھوٹی سوچ ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے. بالکل، ان کا تو یہی ایجنڈا ہے. انہوں نے تو شروع سے ہی ویسٹرن میڈیا کے ساتھ مل کے ایسا پروپیگنڈا لانچ کیا ہوا ہے کہ جی سی پیک کوئی پاکستان کو بہت قرضوں کی دلدل میں دھکیل دے گا، پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا. تو 5 سال تو ہو گئے ہیں، ابھی تک تو وہی صورت حال ہے جو پہلے تھی. مطلب وہ سی پیک کی مد میں وہ قرضے، سی پیک کی وجہ سے پاکستان کہاں برباد ہوا ہے، اس کے مجھے کوئی سٹیٹس لا کے دکھا دے. اور جب ہم ان سے سٹیٹس کی بات کریں گے تو تب ان کا اس پہ کوئی جواب نہیں آتا. پروپیگنڈا ہے نا، پروپیگنڈا وارفیئر ہے، وہ کر رہے ہیں. اچھا، ٹورزم کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ ٹورزم کے لحاظ سے بلوچستان کیسا ہے؟ وہاں پہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم وزٹ کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں، جیسے ہم ناردرن سائڈ پہ جاتے ہیں؟ ٹورزم کے لیے سب سے پہلے تو مجھے پسند آئی تھی جگہ جو صدرن بلوچستان ہے نا، جو کوسٹل بیلٹ ہے، جو سمندری ایریا ہے. وہ آپ کو پہلے، اگر آپ پنجاب کے ہیں یا لاہور کے ہیں تو آپ کو پہلے تو جانا پڑے گا کراچی کے بعد آپ اس کی پوری کوسٹل بیلٹ آپ دیکھ کے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. وہ اتنی خوبصورت، یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میری خواہش ہے کہ میں ایگزیجریٹ کروں لیکن میں کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت میں نے وہاں پہ بیچز دیکھی ہیں اور میں بالکل شوق ہو گیا کہ یہ پاکستان ہے. اور افسوس مجھے یہ ہوا کہ 90% سے زیادہ وہ جو بیچز تھیں وہ بالکل ہی وہ وہاں پہ زیادہ آبادی نہیں تھی، وہ ڈیولپ نہیں تھی. تو یہ صرف مجھے وہاں پہ شکایت تھی، کیونکہ ایک عرصے سے پاکستان نے ان جگہوں پہ دھیان نہیں دیا. یہ تو مشرف دور میں یہ کوسٹل بیلٹ بنی تھی. آپ اندازہ لگائیں پاکستان کے بننے کے 50 سال بعد وہ کوسٹل بیلٹ میں اتنا کچھ ہے دیکھنے کو، اور حالانکہ ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. آپ یہ ہنگلاج جا سکتے ہیں، یہ ماتا مندر جو ہے ان کا، پھر آپ کنڈ ملیر بیچ ہے جو کراچی سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، پھر آپ اور مارا بیچ جا سکتے ہیں، اور مارا بیچ دنیا کی شاید سب سے بیوٹیفل بیچز میں سے ہے. اور مارا کے بعد گوادر آ جاتا ہے. تو وہ ایسی جگہیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر آپ وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر کی اس طرح کی لہریں، گوادر کی ٹرٹل بیچ، تو میں تو کہتا ہوں کہ لاہور سے بہت سے لوگوں کو جانا چاہیے. کراچی آپ جائیں، فلائٹ پکڑیں یا کچھ بھی کریں، اور اس کے بعد کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے، صرف آپ کے کراچی تک جانے کے پیسے لگیں گے. اس کے بعد آپ کہیں سے کسی ٹورزم کمپنی کو پکڑیں، گاڑی کو پکڑیں، آپ پوری کوسٹل بیلٹ کو آپ 2 دن میں ایکسپلور کر سکتے ہیں. پاکستان کی 800 کلومیٹر لمبی یہ کوسٹل بیلٹ ہے، بہت ہی خوبصورت. سڑک شاندار ہے، سڑک کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. کراچی کے اگر آپ کا کوئی دوست رہتا ہے تو اس سے پوچھ لیں، وہ ہر ویکنڈ پہ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بیچ کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں کراچی کے، کہ وہ وداؤٹ اینی سیکیورٹی. سیکیورٹی کی آپ بات کر رہے ہیں تو سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ اب مکران کوسٹل کی بات کریں تو تھوڑے عرصے بعد وہاں پہ چیک پوسٹیں آتی ہیں. وہاں پہ تو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جو کچھ واقعات ہوتے بھی ہیں تو وہ جو ٹیررسٹ ہیں، وہ جو لوگ ہیں کچھ ایسے جو مسئلے مسائل کرتے ہیں، وہ آرمی پہ اٹیک کرتے ہیں، سویلینز پہ وہ اٹیک نہیں کرتے. تو اور گوادر کی بات کریں، گوادر میں کافی زیادہ میں نے دیکھی ہے، بہت ہائی لیول کی سیکیورٹی ہے.
مکران کوسٹل ہائی وے میں تو ویسے سیکورٹی کا سویلینس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, لیکن آپ یہ جب آپ شہروں میں جاتے ہیں, اور مارا, یہ میں ابھی صدرن کی بات کر رہا ہوں جو کوسٹل بیلٹ ہے, تو اور مارا اور گوادر میں آپ کو ملے گی آرمی کی بہت ٹائٹ قسم کی سیکورٹی. اور گوادر میں لوگوں کی شکایت یہی بھی ہے جو تھوڑی بہت, کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہو سکتی ہے پاکستان کی اسٹیٹ یا حکومت سے کہ وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس کو بھی تھوڑا تیز کریں. وہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا, اتنی دور ہے. اب کوئٹہ وغیرہ میں تو پوری ہے حکومت, لیکن صدرن بلوچستان میں ایسے کافی مسائل ہیں کہ پراپر گورنمنٹ کا سٹرکچر میں کمی نظر آتی ہے, اس وجہ سے پھر مسائل ہیں, تو ان کو حل کرنا ضروری ہے. آرمی کی آپ نے بات کی کہ اگر اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ آرمی پہ ٹیررسٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں, تو آرمی کا اس سب میں لوگوں کی سیفٹی کے لیے کیا ایک رول ہے؟ آرمی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جیسے میں نے بتایا, اگر گوادر میں 1-2 دفعہ اٹیکس ہوئے تھے, اس کے بعد وہ نہیں ہوئے, یعنی کہ 2-3 میجر اٹیکس ہوئے تھے. ایک پی سی پہ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک ہوا تھا کسی جگہ پہ, تو اس کے بعد ایسی فول پروف سیکیورٹی ہے. ہم خود وہاں پر گئے تھے, تو اب وہاں پہ کوئی اس طرح کا بندہ پر بھی نہیں مار سکتا. اور اب افغانستان میں جو بھارت کا رول ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے, تو اب بھارت کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہمیں تنگ کرے. بلوچستان میں سنا ہے کہ وہ اب سمندروں میں اپنے دہشت گردوں کو انہوں نے پھیلایا ہے, تو وہ وہاں سے اٹیک. لیکن ہماری نیوی بھی ایکٹیو ہے اس وقت. نیوی کی بات کریں, نیوی کی پریزنس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. نیوی کی بیس ہے وہاں پہ اور مارا پہ اور گوادر میں بھی, تو وہ انہوں نے سمندروں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور شہروں میں آرمی کی چیک پوسٹیں ہیں جو کانسٹنٹلی مانیٹر کرتی ہیں, ہر ایک پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو آرمی کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ سویلینز وہاں پہ ویسے ہی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, سویلین آفیشلز. تو پھر ایسے کاموں کے لیے پھر آرمی آتی ہے میدان میں کہ ٹھیک ہے پھر ہم کرتے ہیں. پھر جو ایڈمنسٹریشن کی چیزیں, پھر وہ بھی ان میں بھی ان کو آنا پڑتا ہے ان ایریاز میں جہاں پہ سویلینز نہیں ہوتے, پھر ان کی کمی پوری کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے. ہماری نیبرنگ کنٹری انڈیا کی جب اسپیسیفکلی میں بات کروں تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ان کو اٹیک کر دے گا, جا کے کچھ بھی کر لے گا. تو یہ ان کی بہت غلط سوچ ہے کہ ہماری آرمی یہاں پہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ جہاں بے شک سمندر سے آئیں, زمین سے آئیں, اور آسانی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں, جیسے وہ اکثر کلیم کرتے ہیں کہ ہم گئے وہاں پہ اٹیک کیا اور اپنے گھر واپس آ گئے. تو ایسا بالکل بھی نہیں. بالا کوٹ میں آپ آئے تھے نا, تو کیا ہوا تھا ابھی نندن کے ساتھ, کیا ہوا تھا؟ چائے پی کر چلے گئے. اچھا, کوئٹہ کی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی. بلوچستان کا ایک سب سے امپورٹنٹ سٹی ہے, وہاں پہ ان کا کیپٹل ہے. تو کوئٹہ میں کیا کون سی خوبصورت جگہیں ہیں جو ٹورسٹ کو جا کے دیکھنی چاہیے؟ کوئٹہ ہے نارتھ بلوچستان میں, اور نارتھ بلوچستان کے کافی ایریاز ڈیولپڈ ہیں, بہت اچھے وہاں پہ ترقی. مطلب وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پراپرلی وہاں پہ حکومت بھی ہے, سیاست بھی ہے, جو کہ صدرن بلوچستان میں کم ہے, اس لیے صدرن بلوچستان کی ترقی بھی نہیں. تو کوئٹہ میں ایسی بہت سے میں نے دیکھا وہاں پہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد وغیرہ ہیں. وہاں کی سڑکیں اور یہ وہ سارا نظام اچھا چل رہا ہے. وہاں کی سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہاں کے کھانے بہت مزے کے ہیں. وہاں کا روش جو ہم نے کھایا تھا, اور وہاں وہ کی جو ان کی وہ ہوتی ہے افغانی ساری چیزیں, کیونکہ افغانستان کی بھی وہ کافی سملیرٹیز ہیں کلچر کے ساتھ, تو وہ چیزیں کھانے کی چیزیں بہت مزے کی ہیں. اس کے علاوہ بولان کے پاس ایک جگہ ہے پیر غیب, وہ ایک ایسا واٹر فال ہے کہ اگر آپ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ پاکستان کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی آپ تھائی لینڈ وغیرہ میں آپ پھر رہے ہیں, اور وہ بالکل ہی وہاں پہ کوئی انسان ہی نہیں ہے. تو مطلب لوگوں کو چاہیے کہ ایسی جگہوں کو آباد کریں. اس میں بھی ہمارے اداروں نے کافی کام کیا اس کی ریہیبلیٹیشن میں, اور اس کو سیکیور کیا اس پورے علاقے کو. بولان کے پاس جو ایریا ہے تو وہ ایک جگہ ہے. پیر غیب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, وہ بھی دیکھیں. اس کے علاوہ کوئٹہ میں کھانوں کا سین بہت زبردست ہے. اور کوئٹہ میں ہم یونیورسٹیز بھی گئے تھے 2-3, تو ان کی یونیورسٹیز بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ہوں. بہت ہی ہائی لیول کا وہاں پہ سسٹم تھا. اسٹارٹ اپ انکیوبیٹرز بھی تھے وہاں پہ, ٹیک کلچر تھا وہاں پہ, سب کچھ تھا. بہت مزہ آیا کوئٹہ میں پھر کے.
تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ صرف آپ کی لائف کو سوائے تھریٹس کے اور کچھ نہیں ہے. جہاد کی باتوں سے تو آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا, اور صرف جہاد کی باتیں ہی نہیں ہیں, جہاد کی اپنے چینل پہ دی وائٹ سائڈ پہ آپ یہ ساری ویڈیوز کو بالکل دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جتنا ٹریول کیا ہے یہ ساری ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں, آپ جائیں ان کی ویڈیوز کو فالو کریں, جہاد کو فالو کریں. جہاد ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کا پازیٹیو امیج سب کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے. جہاد آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آڈینس کو بتایا کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک پروونس بلوچستان سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت ہی ڈاؤن ہے اور وہاں پہ ہر وقت لائف تھریٹس ہی رہتے ہیں. تو آپ نے ہماری آڈینس کو بتایا کہ وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹورزم کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس آپ کی باتیں سننے کے بعد آپ کے چینل پہ جا کر آپ کی ویڈیوز بھی دیکھیں اور بلوچستان کو بھی وزٹ کریں. بالکل, اور بلوچستان بھی جائے گی, اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ جو کھانے کی مزے کھانے کی آپ نے باتیں کی ہیں وہ کھانا بھی جا کے ٹرائی کرے گی. مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.